پچھلے 24 گھنٹوں میں دو بڑی خبروں نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے غزہ کے حوالے سے۔ پہلی بڑی خبر یہ لگ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ منڈے کو جب بائیڈن نے فون کیا تھا نیتن یاہو کو، تو بائیڈن نے اس کو کہا تھا کہ 3 دن کے لیے جنگ بندی کرو۔ 3 دن کے لیے جنگ اس لیے بند کرو کیونکہ ہاسٹیجز نکالنے، کچھ ہاسٹیجز اس سلسلے میں نکل کے آئیں گے اگر آپ اس کو فائر کو روکتے ہیں فی الحال تو ایک تو یہ بڑی خبر لگی ہے۔ رائٹرز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن ٹیلز نیتن یاہو 3-day فائٹنگ پاز could help secure release on hostages، اور یہ اصل میں ایکزوس نیوز آؤٹ لیٹ ہے، ان کی خبر کو انہوں نے یہاں پہ ریپیٹ کیا ہے۔ اچھا، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بلنکن صاحب جو کہ شروعاتی دن سے لے کے پہلے ہی دن سے جن کا موقف رہا کہ they have the right to defend themselves، اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور اس چکر میں 10,000 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 4,000 سے زیادہ بچے بھی ہیں، اور ان کا جو اگر آپ شروعاتی طور پر بلکہ ابھی تک ان کا جو نیریٹو دیکھیں یہی ہے کہ یہ تو سیلف ڈیفینس ہو رہا ہے، یہ کوئی نسل کشی تھوڑی، یہ سیلف ڈیفینس ہے۔ یہ تو اب وہ اچانک سے انہوں نے G7 کے اجلاس کے دوران کہا کہ وارننگ دیتے ہیں اسرائیل کو، وارننگ دیتے ہیں ری آکیوپائی کرنے کا سوچنا بھی نہیں غزہ کو، ہم بتاتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، آپ نے ری آکیوپائی کرنا ہی نہیں ہے، یہ علاقہ آپ کا نہیں ہے، ہوشیار، خبردار۔ اب اس پہ بھی بہت سارے لوگ اس پہ اچھل کود کر رہے ہیں کہ یار کیا کمال ہو گیا، امریکہ ان کو بول رہا ہے کہ آپ نے نا ری آکیوپائی کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے۔ BBC نے خبر لگائی ہے کہ US warns Israel against re-occupying Gaza after war۔ یہ اصل میں بلنکن صاحب کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی۔ ناؤ میں اس کو نان سیریس کیوں لے رہا ہوں، آپ میرے بولنے کے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس سے ڈھکوسلوں کو، اس طرح کی جو بونگیاں ماری جا رہی ہیں نا، وارننگ دیتے ہیں تو میں وارننگ دیتے ہیں، تو اس کو میں نان سیریس کیوں لے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، آپ کو ایک الجزیرہ کی سٹوری کا ایک حصہ دکھاتا ہوں، آپ وہ حصہ پڑھیے، اس حصے کو پڑھنے کے بعد آپ بھی نان سیریس ہو جائیں گے اس سٹوری کے اوپر کہ وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ وارننگ شارننگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف یوں سمجھے کہ سپورٹ ہے ایک طرح سے۔ بلنکن نے کہا ہے and I quote Al Jazeera کہ now the reality is that there may be a need for some transition period at the end of the conflict. We don't see a reoccupation, and what I have heard from Israeli leaders is that they have no intention to reoccupy Gaza۔ اب یہ وہ ڈرامے بازی ڈھکوسلے ہیں جس وجہ سے میں اس چیز کو نان سیریس لے رہا ہوں۔ میرے خیال سے یہ لفاظی کر رہے ہیں بلنکن صاحب، پہلے ہی روز سے جو لفاظی کر رہے ہیں نا، یہاں پر بھی لفاظی کر رہے ہیں، ایسے ہی کھوکھلے ورڈز ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ٹرانزیشن نہیں ہوتی نا، کوئی دوسرا نہیں آتا نا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل اپنی فورس وہاں پر رکھ کے بیٹھے، دیٹس فائن۔ سارا کا سارا گیم اسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ٹرانزیشن کون سی ہوگی وہاں پہ؟ فلسطینی اتھارٹی تو وہاں پر آ نہیں سکتی، ان پاپولر ہے، فلسطین ان کو مانتے ہی نہیں ہے فلسطینی اتھارٹی کو، تو کون آئے گا ادھر؟ تو انڈیفینٹ پیریڈ ہے بیسیکلی، یہ جس کو یہ ٹرانزیشن پیریڈ بول رہے ہیں نا، انڈیفینٹ پیریڈ ہے، حماس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ بول سکتے تھے کہ یار یونائٹڈ نیشنز کی فورسز آئیں گی وغیرہ، نہیں، اسرائیل رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ انہوں نے اسرائیلی پلانس کو میرے خیال سے ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے میرے خیال سے یہ اس پہ زیادہ سیریس ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی زیادہ سیریس ہے یہاں پر اسرائیلی کلیمز کے اوپر کہ وہ ری آکیوپائی نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے متعدد مرتبہ پاسٹ میں بھی غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلا جھوٹ فلسطینیوں کے ساتھ بولا گیا تھا گزشتہ صدی میں، 100 سالوں سے جھوٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ گزشتہ صدی میں ان کو کہا گیا، پیل کمیشن جب بنائی گئی تھی، چھوٹا سا علاقہ جو ہے یہاں پہ یہودی برادری کے لیے بنے گا اور برطانیہ اس کو بنائے گا ملک، چھوٹا سا علاقہ، باقی سارا کا سارا آپ کا ملک آپ ہی کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس رہے گا، سارا ملک آپ کے پاس۔ تو کیا ہوا اس کے بعد 1948 میں جب یہ بنا، تو چھوٹا سا علاقہ دے دیا فلسطینیوں کو، باقی سارا کا سارا دے دیا اسرائیل کو۔ یہ تو نہیں تھا پیل کمیشن بھئی، آپ نے اسے تو پیل کمیشن پہ بھی عربوں نے نہیں مانا تھا، لیکن برطانیہ کا تو پلان وہ تھا نا، تو اس سے تو کچھ بڑھ کر ہی اسرائیل کو مل گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی تو بھی بولا گیا تھا کہ جو علاقے چھین کے لے گئے ہیں وہ واپس دلواتے ہیں، ڈونٹ وری، واپس دلواتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج تک واپس دلائے کیا؟ کچھ علاقے دلوا دیے، سنائی پیننسولا کا علاقہ اور ایک دو اور اردن کا علاقہ۔ گولان ہائٹس کا کیا ہوا؟ دیا کیا سیریا کو واپس؟ نہیں دیا، وہ بھی ڈھکوسلے۔ یہاں پر جھوٹ اور بددیانتی کی پرانی تاریخ ہے،
یہاں پر بولا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے اور سامنے کچھ آتا ہے. تو یہ جو ہے نا، جب تک گراؤنڈ پہ میدان پہ کوئی چیز نہیں ہونا تو اس کو آپ بلیو نہیں کر سکتے. وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بلیو نہیں کر سکتے آپ. بہت زیادہ وشواس گھات ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ تاریخی طور پر. اچھا، اب انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ یقینی طور پر ہے، امریکہ کے اوپر بھی ہے، اسرائیل کے اوپر بھی ہے. ان کے خود کے جو ویسٹرن اتحادی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو بند کروائیں جنگ کو. الجزیرہ نے خبر لگائی ہے G7 calls for humanitarian pauses in Israel's bombardment of Gaza. G7 آپ یوں سمجھیں کہ ویسٹ کا نیوکلیس ہے، پاور کا. اور دوسرا یہ جو OIC کی میٹنگ ہونے والی ہے اور عرب لیگ کی بھی بائی دا وے میٹنگ ہونے والی ہے، یہ دونوں امپورٹنٹ میٹنگز ہیں. ایشیا نیوز نیٹ ورک کہتا ہے کہ انڈونیشیا پریپیئرز فار OIC میٹنگ آن غزہ. تو یہ دو اہم اجلاس ہیں، ان کی فائنڈنگز دیکھتے ہیں کہ کیا آتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ عرب لیگ جو ہے اس نے پاسٹ میں جنگیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں 2 مرتبہ کم سے کم. عرب لیگ نے میرے خیال سے 1948 میں بھی عرب لیگ نے جنگ ڈکلیئر کی تھی، اور 1960s کے اندر جو 6 روزہ جنگ ہوئی تھی وہ بھی عرب لیگ نے ڈکلیئر کی تھی. تو یہاں عرب لیگ جو ہے کوئی اگر ڈیسیشن لینے کو آئے تو وہ لے بھی سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پاور ہے اور انہوں نے پاسٹ میں لی بھی ہوئی ہیں یہ ڈیسیشنز. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا یہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سیٹرڈے کی سپیچ ہے حزب اللہ والی، ابھی تک وہ ویسے پوسٹ پون نہیں ہوئی. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ OIC کی میٹنگ کی وجہ سے کچھ دن آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کو حسن نصر اللہ نے آگے پیچھے نہیں کیا. اور ابھی تک کی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اپنے ٹائم پہ ہوگی سیٹرڈے والے دن. اچھا، آئسس جو ہے داعش کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروکسی ہے. اس پہ الزام لگتا رہتا ہے کہ اس نے آج تک اپنے قیام سے لے کے اس نے اسرائیل کو تو کچھ بھی انہوں نے نہیں بگاڑا، البتہ ان فورسز سے ضرور لڑتے رہے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جن کا ٹاکرا رہتا ہے سیریا کے اندر اور عراق کے اندر. داعش کو دھپڑ کر دیا گیا تھا، حزب اللہ بھی تھا اس کے اندر، اور سیرین فورسز جو تھیں انہوں نے بھی ان کو دھپڑ کیا تھا. بہت بڑے علاقے کے اندر یہ پھیل گئے تھے. کسی نہ کسی کی بائی دا وے پروکسی ضرور تھی داعش، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان دنوں وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ ہٹ اینڈ رن والی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. تو آج انہوں نے ایک بڑی کاروائی کی ہے. 30 لگ بھگ جو ہے سیرین ڈیفنس فورسز کے جو سولجرز ہیں ان کو انہوں نے شہید کیا ہے. سیرین ڈیفنس فورسز وہی ہیں جو کہ رشیا کی اتحادی ہیں. بشار الاسد کی فورسز کو سیرین ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے، سرکاری فورسز ہیں. تو 30 سولجرز کو انہوں نے آج جو ہے وہ اس موقع پہ کہ جب ٹینشنز اسرائیل کے خلاف ہیں تو داعش نے آپ دیکھیں کہ ان فورسز کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ فلسطینی سائڈ پہ کھڑی ہوئی پرو پیلسٹائن فورسز ہیں. SDF جو ہے ان کا موقف وہی ہے، پرو پیلسٹائن ہے وہ بھی. تو یہ بڑی کاروائی ان کی سیریا کے اندر سامنے آئی ہے، اور ایک نہیں 3-4 مقامات پہ سیریا میں آج انہوں نے کاروائی کی ہے.